بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب اگر تو آپ کی یاد بابرکات کو تھوڑا سا چھیڑا جائے تو سوال کیا جائے. آج آپ سے اگر آپ چاہیں تو فون کالز لی جائیں تاکہ پتہ چلے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کیسے شیئر کرتے ہیں. دنیا میں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، بس میں نٹ شل میں بات کہنے کے لیے عرض کروں گا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے. یہ جو نا ادھر ادھر کے جو چارلی چیپلن ہو یا چارلی ایبڈو ہو، کوئی بھی ہو، اس غم میں مبتلا نہ ہو. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے. اللہ پاک خالق کائنات نے جو ذرات بنائے ہیں، ذرات، ریت کے ذرات، اس کے برابر نہیں ہو سکتی دنیا. جی ہاں، اللہ پاک نے جتنے جانور بنائے ہیں زمین پر رینگنے والے، یہ جو ریپٹائل جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے. انسان کو غلط فہمی ہے. یہ پتے، یہ چرند، یہ پرند، آپ کو پتہ ہے یہ جمادات و نباتات، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ تمام کے تمام زمین و آسمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ذرا تصور کریں، ہر انسان کے ساتھ دو، ایک سجے تے ایک کھبے. چارلی چیپلن ہوئے یا چارلی ایبڈو ہوئے، ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے اللہ نے رکھے ہیں، کرامن کاتبین، جو اس بندے سے، ایون اس بندے سے بھی جو خود حلال زادہ نہ ہو، اس کے کرامن کاتبین، ان کا سی سی ٹی وی ہونے کے باوجود وہ آپ کے نبی، آپ کے آقا، آپ کے مولا، آپ کے ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کے بابا جان، مولا علی مشکل کشا تاجدار اہل عطا امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین علیہ الصلاۃ والسلام کے آقا، برادر پاک و مطہر، جان رسول، نفس رسول کی بات ہو رہی ہے، اور حسنین کریمین علیہ السلام کے نانا جان. یہ تمام مخلوق ان پر صلوات بھیجتی ہے، اور مجبوراً نہیں بھیجتی. اصل بات یہ ہے، ہمارے جیسے مجبور معذور، کبھی سوئے کبھی جاگے، کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، کبھی لیٹے کبھی بھاگے. ہماری زندگی میں ہمارے قریب اولاد آ گئی تو ہمیں بھول گیا کہ اور کون سا کام کرنا تھا. بیوی شوہر کے پاس آ گئی، شوہر بیوی کے پاس آ گیا، دولت ضرورت مند کے پاس آ گئی، نہ جانے کون کس کے پاس آ گیا، نہ جانے کون کس سے جدا ہو گیا. ہر ایک صورت میں، ہر ایک چیز، نہ ہر کس
از محبت مایہ دار است، نہ ہر کس از محبت مایہ دار است، نہ با ہر کس محبت سازگار است، بروید لال آبا داغ جگر تاب، دل لال بدخشاں بے شرار است، دل لال بدخشاں بے شرار است۔ بس یوں سمجھ لیں، یہ چونکہ پرشین تو سمجھنے والے ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں، لیکن جو نہیں سمجھتے مجھ جیسے، وہ یوں کہہ لیں کہ نہیں ملتی ہے ہر ایک کو محبت، نہیں ہے اس کے موافق ہر طبیعت، دل لالا میں ہے داغ جگر تاب، بدخشاں کا گوہر محروم طلت۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ جی ہاں، واللہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فرما دیا میرے محبوب کیوں پریشان ہوتے ہوں، میں چاہتا تو ساروں کو مومن کر دیتا، میں چاہتا تو ساروں کو مومن قرار دے دیتا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بڑی وزنی کتاب اٹھا کے میں گھر سے لایا ہوں، مجھ سے تو اٹھا کر سیڑھیوں کے اوپر لایا بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے۔ جو میرے بیٹے جب ہوتے ہیں، یا ہمارا دوسرا بیٹا زین جہاں پہ ہے لندن اسٹوڈیو میں زین ہے، مانچسٹر اسٹوڈیو جو ہمارا جو ماسٹر کنٹرول روم ہے وہاں پر ہمارے عارف بھائی ہیں، اور جتنے اور ایسوسیٹس ہیں ان کے ساتھ جو جس محبت سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے گل بھائی ہیں اور بچے ہیں، عادل بیٹا ہے ہمارا، اور بے پناہ دوست ہیں جو کام کرتے ہیں جس محبت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب رکھے۔ دانش بیٹا ہیں ہمارے، اور نام تو اب لینے لگوں گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن، ظاہر علماء تو ناراض نہیں ہوں گے اس بات پہ کہ میں بھائی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا نام رہا ہوں، میں نے کون سا کسی عالم کسی اور کا نام لے لیا ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ دست و پا ہیں، خیالات اور تفکرات کو آگے بڑھانے کے جو کردار ادا کرنے میں صحیح کی ہے ہدایت ٹیلی ویژن نے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر یہ پیر اور یہ سو کالڈ اہل سنت والجماعت بریلویوں کی بات کروں، میں تو خود بریلوی تھا، اور باقی وہابیوں کی بھی، اگر انہیں ایک موقع دے دیا جائے حقیقت پر مبنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچنے کا۔ ابھی چند دن گزرے، راستے میں ایک ٹائر پنکچر ہوا تھا کسی گاڑی کا، سردی کے باعث میں نے دیکھا تو آگے بچے تھے 3-4 اس کے، عورت تھی، بیٹی تھی چھوٹی سی 3-4 سال کی، میرے ساتھ میرا بیٹا فرجاد تھا۔ میں نے گاڑی گھما کے میں نے کہا بھائی ان کی تو ہیلپ کرنی ضروری، مجھے کہاں پتہ کون کیا تھا۔ میں نے جب ظاہر پوچھا تو اس نے جناب فٹافٹ سلام کیا، میں نے جواب دیا تو اس نے صلوات پڑھا، اللہم صلی علی محمد، میں نے سنا تو میں اور مطلب طبیعت میں ایک عجیب قسم کی کیفیت میں زبردستی انہیں گھر لے گیا۔ گھر لے جا کے پتہ چلا کہ وہ کچھ اور ہیں، جو نبی پہ صلوات بھی پورا نہیں بھیج دے، اللہم صلی علی محمد سے آگے نہیں بڑھے، وہ آل محمد بھی نہیں کہتے۔ 4 گھنٹے تک ان کے ساتھ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے نالین کی بھیک لینے کے بعد گفتگو کی۔ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا میں آج ایک عام اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے اس کے برابر F1 کا ڈاکٹر نہیں ہوا کرتا، رجسٹرار اس کے برابر نہیں ہوتا، اور کیسی بے غیرت ملت ہے۔ ہاں بالکل بے غیرت ہے، ایسے لوگ بے غیرت کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ ہم ادھر ادھر کے چارلیوں کا ہمیں کیا پرواہ، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میں نے ابھی جو عرض کیا ہے، میرے آقا و مولا، ہائے ہائے، بڑی نوجوانی میں خیال آیا تھا کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام ابو حنیفہ کے استاد ہیں تو ہم پھر جعفری کیوں نہیں ہیں، حنفی کیوں ہیں؟ اللہ غریق رحمت کرے
وہ کیا کہتے ہیں بزرگوں نے بولتی بند کر دی جو سوال کے جواب نہیں دیا انہیں کہ پتر جی یہ جو سوال نہیں کری تو ہوندا. ہمیں کیا پتہ تھا اس کے پیچھے ان کا اپنا عقیدہ جانے کا خطرہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ دنیا میں کسی جگہ جان چلی جائے غیرت مند ہو تو سچ بولو. دنیا میں کم از کم اور کسی بات پہ سچ نہیں بول سکتے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اولی الامر کی محبت کے بارے میں یعنی یا علی کہتے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بس یہ گیت گاتے رہو. مومنین آپ کو لاکھوں مبارکباد ہوں اس بات پہ کہ آپ نے ہدایت ٹیلی ویژن کی جو بھی دام درہم سخن خدمت کہیں مدد کہیں جو کرتے ہیں، لیکن کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. دکھ ہوتا ہے گزشتہ سے پیوستہ آج بھی عابدی صاحب اللہ ان ہمارے علماء بالخصوص جو بے لوث ہو کر کام کرتے ہیں. اور انسان کی طبیعت میں دیکھیے انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. ہم میں کوئی بھی فرشتہ کوئی نہیں. ہاں بس دوسرے کو ہم کرٹیسائز کرنے کے لیے ہم بہت بڑے انسان بن جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کیا ڈاکٹر عادل ہوں، کیا عباس عابدی ہوں، کوئی علماء اور ہوں، ہمارے بزرگ میجر صاحب ہیں، وہ بھی جو بھی محنت کرتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں. دیکھیے دروغ بگردنے دروغہ راوی بھی نہیں کہوں گا. تو باقی اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا امت مسلمہ ملت جعفریہ نہیں ہدایت ٹیلی ویژن امت مسلمہ کے آنکھوں سے پردے ہٹانے کے لیے، دماغ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، دل کو طاہر کرنے کے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ بھئی میں تو کہاں سے کہاں چلا گیا. اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی ہدایت ٹیلی ویژن کے علاوہ بھی، اور یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں اصول رکھیے قائم. مومنین و مومنات جو بھی ہیں، جو شخص جو آئس بریکنگ کرتا ہے کسی فلاسفر نے لوگوں کو بیٹھے ہوئے کہا کہ انڈا یوں کھڑا کر کے دکھاؤ، یوں تو کھڑا کریں گر جائے، کھڑا کریں گر جائیں. تو اس نے یوں کر کے ایسے چپ کیا رکھ دیا. سارے کہنے لگے ایسے تو ہم بھی کر لیں گے. تو اس نے کہا تو کر کے دکھاتے. اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ شخصیت، ہر وہ ادارہ جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے لیے بے لوث خدمت کر رہا ہے اس کی مدد کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بلکہ ہمارا امتحان ہے. کبھی کبھی وہ کہ نا علامہ اقبال نے بات کہی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں چھپا لیتی ہے، بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ کئی بار ہمارے بڑے بڑے مہربان بن کے میں خود کیونکہ اس تجربے سے گزر چکا ہوں. میرے ساتھ بہت سارے نیکوں نے جتنی ہو سکی غیبت کی، جی ہاں، اور میں جتنا بھی ان سے متاثر ہوں وہ گناہ میرا اپنا تھا. جس سے بھی متاثر ہوں گا میں گناہ میرا اپنا ہوگا. لیکن اگر میں اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے خیر کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکوں تو ذمہ دار میں ہوں. اسی طرح مومنین مومنات پوری دنیا میں یاد رکھیے ہدایت ٹیلی ویژن پہ نہیں کہ میں آج کام کر رہا ہوں، میں نہیں تھا تب بھی میں کہتا تھا کہ اس آرگنائزیشن، اس آرگنائزیشن، ادھر کی آرگنائزیشن، ادھر کی ہو، ادھر کی ہو، ادھر کی ہو، اس کی مدد کرنا جہاں پہ اہل بیت. بابا کہاں لوگوں کو، کہاں سنیوں بیچاروں کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے.
ان کے جو مقام کو تو سمجھنا تو کجا نا جی کجا بات ہے، کیونکہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو میں چند ارشادات آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انوار النجف کے مقدمے میں ہے، حسین بخش چاڑا رحمۃ اللہ علیہ کی انوار النجف تفسیر، کہ جب ہم بروز احد حضرت حمزہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جبریل کا نزول ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا بعد درود و سلام کے فرماتا ہے کہ میں نے نماز فرض کی ہے لیکن بیمار سے ساقط کی ہے، میں نے روزہ واجب کیا ہے لیکن بیمار سے اور مسافر سے معاف ہے، اسی طرح حج واجب کی ہے لیکن زاد راہ و راحلہ نہ رکھنے والے پر معاف ہے، زکوٰۃ واجب ہے لیکن جس کا نصاب پورا نہ ہو اس سے یہ فریضہ اٹھا لیا گیا ہے، اور حب علی، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اور حب علی علیہ الصلاۃ والسلام ایسا فریضہ ہے کہ اس میں کسی کو کوئی رخصت نہیں ہے۔ بہت طویل اور احادیث ہیں، زندگی رہی تو یہ ضرور عرض کروں گا، لیکن اتنا عرض کر دوں، مولا کائنات اخی فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی محبت کے بارے میں، کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور سفر بڑا محمود ہے، بس کیونکہ سفر محبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے میں نے لفظ انٹینشنلی سوچ کے محمود کہا ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جاءنی جبرائیل بورقۃ خضراء من عند اللہ عز وجل مکتوب فیہا ببیات انی افترضت حب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام علی خلقی فبلغہم ذالک جنابی المودہ، جنابی المودہ کے جناب صفحہ 281 مطبوعہ بیروت کا یہ حوالہ ہے، سنیوں کی کتاب ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ کہا کرتے ہیں فلانا شیعہ ہو گیا تھا فلاں ٹھکانا، میں 50 سال پچھلے سے سنی تھا، اور الحمدللہ جب بھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا تھا، یہ سارے بغیرت کہتے تھے شیعہ ہے، سنی بنا ہوا ہے، لیکن شکر ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے نالین کا، آپ نے کہا یہ میرے در کا کتا ہے تو یہ وہاں جہاں پر اس کی جگہ نہیں ہے کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس جبریل ایک سبز کاغذ لائے جس پر سفید روشنائی کے ساتھ یہ عبارت تحریر تھی، سفید روشنائی کے ساتھ یہ عبارت تحریر تھی، میں نے علی ابن ابی طالب کی محبت اپنی مخلوق پر فرض قرار دی ہے۔ بہت سارے مومن بھی سوال کرتے ہیں نا، واجب ہے، بابا دین سارا کا سارا ہی ان کی نالین کے صدقے ہے، اور فرمایا اللہ نے فَبَلِّغْهُمْ ذَلِكَ، فَبَلِّغْهُمْ، اے میرے محبوب
فبلغہم ذالک، یہ بات لوگوں تک پہنچا دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈسٹورشن ہوتی ہے، میں چونکہ وقت مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہے، اس لیے اس تھوڑے سے وقت میں بہت طویل سفر اور طویل مضمون آپ تک پیش کرتا ہوں۔ محبت بھی تو ہے بیمار کرتی، قابل توجہ ہے یہ قطعہ، محبت بھی تو ہے بیمار کرتی، منافق کے لیے ہے خار کرتی۔ جناب یہ خیال آپ کو پہلی دفعہ سنائی دیا ہوگا، محبت بھی تو ہے بیمار کرتی، منافق کے لیے ہے خار کرتی۔ اگر انور حق زہرا سمجھتے، میں کل کلپ دیکھ رہا تھا ایک ملا کا، اتنی اس کی داڑھی تھی، شکر ہے ہماری بھی ذرا چھوٹی ہوئی۔ اگر انور حق زہرا سمجھتے، اور اس نے کس بے غیرتی سے، بے حیائی سے 5-7 منٹ میں جو باتیں کہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے، ارے زہرا کا حق وہ حق ہے، سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، یا سیدہ پاک، یا طیبہ پاک، یا طاہرہ پاک، یا مریم کبریٰ، یا غیرت مریم، یا سیدۃ نساء العالمین، یا سیدۃ نساء اہل جنہ، یا مادر حسنین علیہ السلام، یا زوجہ مولا علی مشکل کشا، یا بدعت الرسول، یا محدثہ، ہم تو آپ کے سگ ہیں، بس ہمیں جو عنایت فرماتی ہیں آپ عطا کرتی ہیں، ہم اس لیے ہی اس قابل ہیں کہ زندگی میں مر گئے ہوتے اگر آپ کا آسرا نہ ہوتا۔ محبت بھی تو ہے بیمار کرتی، منافق کے لیے ہے خار کرتی۔ اگر انور حق زہرا سمجھتے، مسلمان کو نہ غیرت مار مرتی۔ وہ ملا کہنے لگا، مفتی، نام لینے کی ضرورت نہیں، ضروری نہیں کہ آدمی کسی پاک اور ناپاک کو ملاتے ہوئے خام خواہ ایسے غلطی کر دے، جہاں پاک چیز کا ذکر ہو رہا ہو اور ناپاک کا ذکر نہ کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی تو جب وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ مخدومہ کائنات نور رسول سید فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، حاکم کے پاس گئی، اللہ غنی، اور اس نے وہ حدیث سنا دی کہ ہم نبی نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ کسی کو وارث چھوڑتے ہیں، نہ ہمارا مال میں ترکہ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کائیں ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے ذلیل ہونے کی، کسی بھی امت کے بے غیرت ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ حق پہ پردہ ڈالتی ہے اور پھر حق تلفی کرتی ہے، اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہو ان کی بجائے ظالموں کا ساتھ دیتی ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ یاد نہیں، لیکن اس میں حکم ہے کہ جو ظالموں کا ساتھ دیں گے اللہ پاک ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کو بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ حاکم نے وہ جب حدیث سنائی تو سیدہ سلام اللہ علیہ پھر ساری زندگی انہوں نے بات نہیں کی اس موضوع پر۔ بھئی مامے، لفظ ماما سمجھنے والے سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ معاویہ بھی اس ملت کا ماما ہی ہے، خال المؤمنین، اس کی اولاد میں سے ہیں لوگ۔ تم سے کوئی پوچھے کہ سید الانبیاء کی شہزادی، سیدۃ النساء العالمین، اور سیدۃ نساء العالمین اور سیدۃ نساء اہل جنہ اور سیدہ شباب اہل جنہ کی والدہ گرامی، اور جس کی غضب نہ کی اللہ کی غضب نہ کی، ہاں جی، وہ نہیں سمجھیں کہ میرے لیے کیا چیز ہے یا نہیں۔ تمہیں نبی کی اولاد اگر حق پر نہیں ہے تو اس کے دوست کہاں سے حق پر ہیں؟ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ انور در زہرا، انور در زہرا، یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے بابا جان کا صدقہ، کہ مجھے نام ایسا ہے کہ میں اسے بس
استعمال ہو جاتا ہے رعایت لفظی کے لیے، انور در زہرا ہے، نور والا در ہے یہ، انور در زہرا ہے بیابان نہیں ہے، اس در پہ پھٹکتا کبھی شیطان نہیں ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے شہزادی کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ انور در زہرا ہے بیابان نہیں ہے، اس در پہ پھٹکتا کبھی شیطان نہیں ہے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ ہے آپ کو جو میں عرض کر رہا ہوں، شہزادی کی بارگاہ میں ان کے بابا جان کی خوشی میں۔ انور جست چند لمحے ہیں، انور در زہرا ہے بیابان نہیں ہے، اس در پہ پھٹکتا کبھی شیطان نہیں ہے۔ کاذب ہے محمد کی غلامی کا وہ معلن، کاذب ہے محمد کی غلامی کا وہ معلن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاذب ہے محمد کی غلامی کا وہ معلن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلانیہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ حیدر کا غدیری جسے عرفان نہیں ہے، حیدر کا غدیری جسے عرفان نہیں ہے۔ ارے حیدر رے پاک سے حق چھیننے والوں کو جو کفر نہیں سمجھتا وہ کوئی انسان کا بچہ ہے۔ کاذب ہے محمد کی غلامی کا وہ معلن، حیدر کا غدیری جسے عرفان نہیں ہے۔ زہرا کے فدق چھننے کی روداند پہ لوگو، زہرا کے فدق چھننے کی روداند پہ لوگو، غیرت سے تہی ہے جو پریشان نہیں ہے، غیرت سے تہی ہے جو پریشان نہیں ہے۔ ملا کو سیاستہ کے ازبر ہے مضامین، ملا کو سیاستہ کے ازبر ہے مضامین، زہرا کی غضب ناک سے انجان نہیں ہے، سنتے ہیں سمجھتے ہی نہیں آل کے غم کو۔ میں تو چاہوں گا مومنین سے اتنی دعا ملے کہ زندگی میں بس یہی ذکر کرتے رہیں، سنتے ہیں سمجھتے ہی نہیں آل کے غم کو۔ اس غم کا تعارف بھی تو آسان نہیں ہے، اس غم کا تعارف بھی تو آسان نہیں ہے۔ 14 کی فضیلت ہی طلسمات خدا ہیں، 14 کی فضیلت ہی طلسمات خدا ہیں۔ اس شہر کا قریہ کوئی ویران نہیں ہے، اس شہر کا قریہ کوئی ویران نہیں ہے۔ اس کو نہ غم زہرا نہ ہی وہ حسینی۔ بھائی اپنے پرائے سب سن لیں، میں تو بلا تفریق و بلا تخصیص سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اس کو نہ غم زہرا نہ ہی وہ حسینی، جس دل میں تدبر کا ہی طوفان نہیں ہے، جس دل میں تدبر کا ہی طوفان نہیں ہے۔ اور آخری شعر مقطع عرض کیے شہزادی کونین سلام اللہ کی بارگاہ میں۔ انور حب زہرا کے تلاطم میں مجسم، انور حب زہرا کے تلاطم میں مجسم، امروز تیرا انور ویران نہیں ہے، امروز تیرا انور ویران نہیں ہے۔ انور در زہرا ہے بیابان نہیں ہے، اس در پہ پھٹکتا کبھی شیطان نہیں ہے۔ کاذب ہے محمد کی غلامی کا وہ معلن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو معلن نہ سمجھے جو اعلانیہ غلط کام کرتا ہے۔ کاذب ہے محمد کی غلامی کا وہ معلن، حیدر کا غدیری جسے عرفان نہیں ہے۔ یا علی ہم آپ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں آپ کے آقا کا، آپ کی زوجہ کا، آپ کی آل پاک کا، آپ کے حسنین کریمین علیہ السلام کا، اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا تقی اسلام نقی امام حسن عسکری، اور آپ کے آخری فرزند، آپ کی ملکہ کے آخری فرزند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوسف زہرا کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک تیری بارگاہ میں رہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہیں، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی بارگاہ میں رہیں، تو بس ہمیں اور کیا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین والمنتجبین معصومین ومظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself.